کرنے کے لیے لنگ کینسر کا اور سگریٹ کو اجازت دیتے رہیں اور اس کو ہائی ٹیکس کر کے ڈسکریج نہ کریں، تو یہ تو دنیا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور آج بھی وہ دنیا اس کے ٹرمز پر آ رہی ہے کہ کتنی بڑی لابیز نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ کینسر کی اور لنگ کینسر کی اور سگریٹس کی نہیں ہے۔ کتنی افسوسناک بات۔ اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ جب لگ کر کام کیا جائے کسی چیز پر، تو پولیو ایک کامیاب مہم پاکستان میں چلائی گئی، اور اس کامیاب مہم کی وجہ سے ہمارے سٹرکچرز ایسے بنے کہ جب کووڈ آیا تو اس کے تجربات کی بنیاد پر ہم نے ڈیٹا کے ساتھ، سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ اس پر کامیابی کسی حد تک کمپیئر ٹو ادر کنٹریز بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ انفیکٹ بل گیٹ صاحب جنہوں نے اس کے اندر بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اور ہم نے ان کو ایک پریسیڈنشل ایوارڈ بھی دیا پاکستان کی طرف سے، تو وہ اس بات کو سمجھتے اور اکنالج کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر بڑی مدد کی۔ تو the money was also flowing but we managed it well as well۔ تو وہاں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ جب اس بات کو پھیلا جائے۔ کووڈ کے سلسلے میں دیکھیے پریونشن ورکڈ کسی حد تک۔ لوگ کہتے تھے کہ ان پڑھ قوم ہے، یہ سب سے زیادہ بد احتیاطی کرے گی اور سڑکوں پر لوگ مر رہے ہوں گے۔ آئی ریممبر دا ڈاکٹرز کمنگ آن ٹیلی ویژن اور چیلنج کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، اور مجھے بھی کہتے تھے کہ تم ذمہ دار ہو، اللہ معاف کرے، تم ذمہ دار ہو جو ڈیتھس ہوں گی، اور تم نے مساجد کھول دی اور تم ذمہ دار ہو اللہ کے یہاں جواب دہی۔ تو وہ میرا بھی رواں پریشان تھا کہ یہ فیصلے جو انسان اپنے ذہن سے کرتا ہے اس کے اندر کہیں کسر نہ رہ جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ فیصلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اچھائی پیدا کرے۔ مگر پریونشن ہوا تو نا، لوگ کہتے رہے، کتنی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ لوگوں کو کہا ہوگا، اور جو پڑھی لکھی قومیں ہیں وہاں پر زیادہ ریزسٹنس تھا، وربل ریزسٹنس تھا، ہڑتالیں کر کر، سٹرائکس کر کر، کلنگز بھی ہوئی وہاں پر، اور ہم ان پڑھ قوم اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف پیپل، ہم نے رسپانسبلٹی جتنی بھی دکھائی وہ کافی تھی کمپیئر ٹو ریزسٹنس آن دا اسٹریٹس آف پاکستان۔ ہو سکتا تھا مگر ہم نے اس سے اوائڈ کر لیا۔ تو لہٰذا اب جب تھیلیسیمیا پر آئیں، اچھا اور بہت ساری چیزوں کی پریونشن آج کل بار بار جو موقع ملتا ہے، جیسے آپ کے ساتھ یہ موقع مل رہا ہے، تو اگر ٹیلی ویژن اس کو کور کرے گا تو وہ پریونشن کے اندر ایک قطرہ اور ڈال دے گا جہاں ضرورت ہے۔ تو آپ میل نیوٹریشن کا آپ حال دیکھیں، یعنی آپ انسان تو مسلسل اس کو ہدایات کی یا سیکھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ میل نیوٹریشن کا ایشو بہت سیریس ہے، سٹنٹنگ کا ایشو بہت سیریس ہے، اور آپ لوگ واقف ہیں، اٹ ہیز پرماننٹ افیکٹس، یعنی بہت ساری چیزوں میں میل نیوٹریشن، فار ایگزامپل ان اسکیلیٹل گروتھ، تو اگر میل نیوٹریشن ہوگا تو اس کے باوجود اسکیلیٹل گروتھ کم رہے گی، مگر کیچ اپ بھی ہو جائے گی ایز فار ایز 13-14 تک، جب پیوبرٹل گروتھ سپرٹ کے وقت تک اگر اس کا میل نیوٹریشن ہینڈل ہو جائے تو کیچ اپ بھی ہو جائے گی۔ مگر سٹنٹنگ کیچ اپ نہیں ہوتی۔ سٹنٹنگ کے جو اثرات پہلے 2000 یا 1000 دن تک کے ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف میل نیوٹریشن کا شکار ہے، اور ہائی انسیڈنٹس، کوئی چھوٹا نہیں ہے، میل نیوٹریشن آف مدرز اینڈ میل نیوٹریشن سٹنٹنگ 38 to 40% figures of stunting, some of us may be affected, 40% اگر ہے تو تعجب ہی ہوگا کہ ہم میں سے کوئی اس میں انوالو نہ ہو۔ اچھا، ایک طرف میل نیوٹریشن ہے جس کے اوپر بھی اب بڑا اچھا ایک پروگرام احساس کے ذریعے چل رہا ہے، جس کے اندر پیکٹس دیے جاتے ہیں اور 3 مہینے کے دیے جاتے ہیں، اور جب ماں واپس لاتی ہے تو اس کو اس کا انسینٹیو کے طور پر ایک ایمولیمنٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے استعمال کر لیا خالی پیکٹ۔ تو دیٹس دا وے آف انکریجنگ کہ وہ استعمال بھی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر رکھ لیا جائے۔ تو وہ ہو رہا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پچھلے دنوں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور آپ تو سارے ڈاکٹرز ہیں نا تو واقف ہیں، کہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر اوبیسٹی اور ڈائبٹیز بڑھ رہا ہے، تو کسی کو مل نہیں رہا اور کوئی زیادہ کھا رہا ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے انسان کا اپنے اوپر۔ کیا یہ اپنے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ویسٹ آف فوڈ دیکھتے ہیں، آپ ہر شادی میں دیکھتے ہیں، میں بھی خود بھی کبھی کبھی زیادہ نکال لیتا ہوں، انسان ہونا، بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ضائع ہوگا۔
تو پریونشن many areas, hepatitis for example, I am glad the government has passed the law کہ سنگل یوز سرنجز کا ہے اور اس کا معاملہ اب شروع ہو جائے، ورنہ ہیپیٹائٹس بائی اٹ سیلف پاکستان کے اندر واٹ آئی ہیئر از 9-10% تو ہے. اس کا اگر آپ علاج کرنے جائیں تو $3 ارب چاہیے. ایجپٹ ہیز ڈن اٹ، مگر $3 ارب چاہیے، سم تھنگ وچ وی پراپگیٹڈ. ہم لوگ کہیں نہ کہیں تو ذمہ دار ہوں گے نا اس کے. تو بہت ساری چیزوں کے اندر یہ پریونشن والا معاملہ. تو اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آ جاؤں کہ ہیموفیلیا کے اس کے تھیلیسیمیا کے حوالے سے پریونشن ظاہر ہے 2 میجر سفررز یا تھیلیسیمک پیشنٹس اگر مل جائیں شادی میں تو دی آف اسپرنگز ول سفر فرام تھیلیسیمیا. تو لہٰذا کیا کیا جائے؟ یعنی دا بیسٹ، مغرب نے اس کو یہیں پر ہینڈل کر لیا، ان میرجز کو ڈسکریج کر یہاں پر اس چیز کو ہینڈل کر لیا. اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف تھیلیسیمیا اف یو کین مینیج دس لنک. ہے تو سمپل. اب کیا کریں؟ اچھا، ایک پروپوزل یہ تھا کہ لیجسلیٹ کر دیں کہ ہر شادی کے لیے ٹیسٹ ہونا چاہیے. آئی ایم انفارچونیٹلی اویئر کہ کووڈ ٹیسٹ کے اندر بھی پیسہ لے کر گڑبڑ کہیں نہ کہیں انسیڈنٹس آئے ہیں ایسا، اور حکومت کو سخت ایکشن بھی لیا حکومت نے کچھ جگہوں پر کہ دس کین ہیپن. اور ٹیسٹ بھی سستا نہیں ہے، اور اویلیبلٹی کے اعتبار سے اتنا نہیں ہے کہ ساری پاپولیشن پر آپ امپوز کر دیں کہ بھائی ٹیسٹ ضرور کرانا. دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ میں نے پہلا سٹیج، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیز بین ورکنگ آن تھیلیسیمیا الاٹ، میں نے پہلا سٹیج ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ذکر کیا تھا، اور لیجسلیشن کے لیے میں ان کو بھی انکریج کرتا ہوں. ماشاء اللہ شی ہیز سروائیوڈ CA. ان کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پہلا کمپلشن کے بجائے ایک کویشچن نکاح نامے میں ڈالنے کا میرا پروپوزل تھا کہ پوچھ لیں کہ تم نے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرایا. دونوں سے پوچھ لیا جائے اور انکریج کر دیا جائے، وہیں چھوڑ دیں. کم سے کم اویئرنیس تو چلے گی کہ ہر نکاح نامے کے اندر ایک سوال موجود ہے جس کا تعلق شادی سے ہے، اور شادی اگر صحیح انداز سے ہو جائے تو یہ پریونٹ بھی ہو جائے گا تو صحیح. اچھا، مگر نکاح نامہ از دی الٹیمیٹ یعنی اب بارات آئی ہوئی ہے اب آپ یہ کہیں شادی نہیں ہو سکتی تو کین ناٹ ہیپن. تو دیٹ از دی الٹیمیٹ، بٹ ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے اعتبار سے دیٹ از اے بگ اسٹیپ، اور علماء کو اس کے اندر کیا جائے. ایک اور میں آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں. دیکھیے، آپ کو بھی میں انکریج کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی انکریج کرتا ہوں. جب آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے اور چیزیں بھی خیال آتا ہے کہ کہاں کہاں کیا جائے. پری میرٹل کاؤنسلنگ KP میں اچھے انداز سے شروع ہوئی ہے. مے بی دیٹ از دا اسٹیج ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ آلسو. تو پری میرٹل کاؤنسلنگ ایٹ اچھے لیول پر KP میں شروع ہو گئی، اور جگہوں پر بھی شروع ہوگی، تو وہاں پر اس معاملے کو انکریج کیا جائے. آپ نے یہ فرمایا کہ ماشاء اللہ آئی مسٹ کنگریچولیٹ اینڈ تھینک دا ڈونرز، کیونکہ پاکستان چلی اس وجہ سے رہا ہے کہ ایک جذبہ خیرات مسلمانوں کے اندر اور پاکستانیوں کے اندر جو نان مسلم بھی ہیں ان کے اندر ایک جذبہ خیرات بہت بڑا ہے. اور اس حوالے سے ابھی میں کراچی گیا تھا تو کرن ہاسپٹل کے اندر لینئر ایکسلریٹر اور کرن ہاسپٹل کے اندر بہت سارا ایکوپمنٹ کئی $1 ملین کا ڈونرز نے مل کر اس کو سیٹ اپ کیا ہے. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ جو صرف پیسے کے ڈونرز نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنا کمٹمنٹ دکھاتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اور وہ جو آپ نے نریٹ کیا علامہ اقبال کا شعر، اس حوالے سے شاید آپ کو یاد ہو کہ ابراہیم بن ادھم ایک بہت بڑے صوفی تھے. انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا، واقعہ دیکھا کہ فرشتہ جو ہے وہ جن بندوں کو اللہ سے پیار تھا ان کے نام لکھ رہا تھا. جن لوگوں کو، انسانوں کو اللہ سے پیار تھا اس کے نام لکھ رہا تھا. تو ابراہیم بن ادھم نے فرشتے سے پوچھا کہ کیا میرا نام بھی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دے دینا کہ مجھے اس کے بندوں سے پیار ہے.
تو دوسری رات کو جب فرشتہ پھر اسی صورت میں نظر آیا کہ وہ لوگوں کے نام لکھ رہا ہے جو جنتی ہوں گے، اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اور آپ کا نام سر فہرست ہے۔ تو وہ لوگ جو انسانوں سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہی یہ دنیا قائم اسی وجہ سے۔ یہ جو ہمارے ریچولز ہیں عبادت کے، یہ ہمیں تیار کرتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہو۔ ایکچولی جو لوگ اس کو صرف سمجھتے ہیں کہ اللہ سے کے سامنے سجدہ کرنا ہی مذہب ہے، تو وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے لیے مسجود ہے نا۔ اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ کنگڈم کے اندر ذرہ ذرہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ضرورت سے آ رہی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم ریچولز اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق برپا کریں، اور جو اس نے دیا وہ ایک امانت ہے، چاہے علم ہو اور چاہے پیسہ ہو، مال و دولت ہو۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کے یہاں آ کر میری بھی یاد دہانی ہو گئی کہ اس معاملے کو پھر بڑھاؤں۔ آپ نے ڈونر لیجسلیشن کا ذکر کیا، بہت اہم ایشو ہے، اور ایران نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے جو ان کے ہاں کامیاب ہے۔ انہوں نے اس کو سرکاری فریم ورک کے اندر لے لیا۔ جہاں ضرورت ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، مثال کے طور پر، یا اور ٹرانسپلانٹس کی، اور آپ نے پاکستان کے اندر اور انڈیا میں اور ہر جگہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی بھی دیکھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ان کا، پاکستان کے اندر بھی جب آپ نے روکا ہوا ہے تو کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھنے کا امکان ہے کہ انسپانسرڈ، صحیح انداز سے نہیں، اسپتال میں نہیں، جینوئن جگہ پر نہیں، کہ لوگوں کو کڈنی خریدا جائے اینڈ دے گو تھرو ملٹیپل رسک۔ تو ایران نے اس کو اچھے انداز سے ہینڈل کیا ہے کہ اس نے اسٹیٹ اسپانسر کر دیا کہ جو کڈنی کمرشلی دے گا تو اس کا اسٹیٹ خیال رکھے گی۔ تو اسٹیٹ نے وہ برڈن اٹھا لیا تاکہ بغیر ٹرانسپلانٹ کے جہاں ضرورت ہو، اینی ٹرانسپلانٹ جہاں ضرورت ہو وہاں ٹرانسپلانٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو کمیونٹی ہے آپ ہی کی کمیونٹی کے اندر سے یہ لیجسلیشن آیا ہے، بیننگ دیٹ، تو وہ کمیونٹی ریلیٹڈ ہی وہاں سے چینج آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ آپ کے ایک گروپ کچھ کہہ رہا ہے، ایک گروپ کچھ کہہ رہا ہے، گورنمنٹ ایسا اکیلا کام کر دے وچ میں سمجھوں کہ ٹھیک ہے اور کچھ لوگ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، دین دیٹ ڈزنٹ ہیو اینی ویٹ ان سوسائٹی۔ آپ کی لفٹ کام نہیں کر رہی، میری لفٹ بھی کام نہیں کر رہی، مگر میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہلکی ہلکی چلتی ہے بڑے تعجب سے۔ دوسری لفٹیں جہاں 10 منزل طے کرتی ہیں، میری لفٹ 1 منزل طے کرتی ہے۔ تو ایک تو چھوٹی جو لفٹ ہے، میں نے طے کر لیا تھا کئی سال پہلے کہ میں اگر ممکن ہوگا تو لفٹ نہیں لوں گا، سیڑھیاں چڑھوں گا، کیونکہ آدمی اپنی روٹین زندگی کے اندر یہ کام کرے۔ خیر یہاں تو مریضوں کا معاملہ ہے، بٹ اپنی ذاتی زندگی کے اندر میں پریسیڈنسی میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں، لفٹ نہیں چڑھتا۔ اسمبلی میں سیڑھیاں چڑھتا تھا، لفٹ پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو وہ تو ایک الگ شے ہے، مگر یہ کہ ماشاءاللہ میں آپ کا مشکور ہوں، پاکستان کی طرف سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں۔ باقی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس پر بھی میں نظر رکھوں گا، کوشش کروں گا، اینڈ آئی وڈ تھنک آف encouraging the people to understand prevention much more۔ آپ کو معلوم ہے کووڈ سے پہلے میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے کہا تھا 1 سال پہلے کہ ہاتھ دھونا، جو وضو کے اندر لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز 5 مرتبہ آدمی ہاتھ دھو لے اچھی طرح سے تو کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد از اے گڈ پلیٹ فارم ٹو کمیونیکیٹ ہیلتھ ایشوز آلسو، ہے نا۔ جیسے ہیلتھ ورکر ہے، ویسے مسجد کے امام کے پاس لوگ بہت سارے مشورے کرنے آتے ہیں، ایک کمیونٹی کا وہ بنیادی حصہ ہے۔ تو مے بی ہی کین ٹیک دا رول آف دا مسجد، جو محراب اور ممبر کا بہت بڑا رول کمیونٹی کے ساتھ ہے، کہ پریونشن کے اندر بھی اس کا ایک رول بڑھے۔ تو اس کو ایک کمپریہنسو انداز سے میں سوچتا ہوں کہ میں اس بحث کا آغاز کی ضرورت نہیں، بحث تو چل ہی رہی ہے، اس بحث کو ایک اور مومنٹم دوں گا۔ تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آپ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، قابل قدر کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔